لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، شفاء تین چیزوں میں۔ نمبر ایک، فی شرطۃ معجم، حجامہ کروانے میں۔ اس دور میں سینگی اسے کہتے تھے، حجامہ کروانے میں۔ او شربت عسل، شہد پینے میں، شہد میں شفا۔ او کیت بنار، یا آگ سے داغنے میں۔ وَأَنْهَا امتی عن الکی، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع فرماتا ہوں۔ شفا تین چیزوں میں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی اور میں شفا نہیں، اور میں بھی شفا۔ پرانے زمانے میں جب سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی تو کسی کو زخم لگ جاتا نا تو تیل گرم کر کے وہ زخم اس کے اندر وہ وہیں سے جلس جاتا اور بند ہو جاتی بلیڈنگ ساری۔ تو اسے آگ داغنے میں، طریقہ علاج ہی یہی تھا اس دور میں، فہم سمجھ ہی اتنی تھی، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے شہد پینے میں شفا، لیکن کئی مرتبہ شہد پینے سے بیمار زیادہ ہو جاتا، پھر یہ حکیم بتائے گا کہ آپ کو شہد صحیح بھی آپ کے لیے نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، اس نے پیٹ کی شکایت کی، آپ نے فرمایا شہد پی لو۔ اس نے پی تو پیٹ کی اور دھلائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، فرمایا شہد پی لو اور زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شکایت کی، آپ نے فرمایا شہد پی، اس میں شفا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے پھر شفا دے دی۔ تو شہد میں شفا ہے۔ شہد پہلے عورتیں اپنی آنکھوں میں بھی ڈالتی ہوتی تھی، سرمے سے سلائی لگاتی تھی، لیکن یہ کسی صحیح فہم رکھنے والے سے۔ قاری شکیل، یہ دو بچے آپ کے شرارتیں کر رہے ہیں کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیدنا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 5680۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فی شیء من ادویتکم، تمہاری دواؤں میں اگر کسی شے میں شفا ہے نا تو خیر ففی شرطۃ معجم، حجامے میں۔ اب تو بہت عام ہو گیا حجامہ، اب تو لوگ باقاعدہ کلینک موجود ہے۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے تو G10 میں ان کی ڈینٹل سرجن کوالیفائڈ BDS، تو کچھ انہوں نے سبق پوچھا روحانی علاج کا، پھر تعارف کروایا، پر کہنے لگے میں نے تو یہ چھوڑ کر حجامہ کلینک کھول لی۔ ڈاکٹر خود پڑھا لکھا، بہترین چل رہا، اور اللہ شفا دے رہا۔ الہدا انٹرنیشنل کے اندر تو نمبر ہی نہیں ملتا لیڈیز کے لیے باقاعدہ، اتنا لوگوں کا بھی یہ اس سنت پر باقاعدہ عمل کرنے لگ گئے۔ او شربت عسل، یا شہد پینے میں شفا، اصلی ہو، میاں والی کا بناوٹی نہ ہو جو بنائے پھرتے ہوتے ہیں، اصلی شہد ہونا چاہیے۔ ہمارے یونس خان کے پاس ہوتا ہے، میں تو اس سے لے لیتا ہوں۔ کسی نے لینا ہو تو آپ کی مشہوری کر دوں، کسی نے لینا ہو تو اس یونس خان سے لے لو، شہد ٹھیک ہوتا ہے ویسے ماشاءاللہ۔ اور او لدعۃ بنار توافق الداء،
آگ سے داغنے میں جبکہ یہ بیماری کے مطابق ہو، موافق ہو۔ وما احب ان اکتویہ، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پسند کرنے کا مطلب نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کر لے تو گناہ گار نہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ شفا بھی بتا رہے ہیں لیکن فرمایا وہ ایک بڑا سخت ترین علاج ہے، تو اس لیے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا۔ فاکتوینا، لیکن ہم نے دغوایا، یہ کام کر لیا۔ فما افلحنا ولا انجحنا، نہ نجات پائی نہ کامیاب ہوئے۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ چل رہا تھا لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امام احمد لے کر آئے 19,831۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان یسلم علیہ، مجھے فرشتے سلام کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت حدیث، صحابی رسول کو کان یسلم علیہ، مجھے فرشتے سلام کرتے تھے۔ حتی اکتویت، میں نے داغ لیا۔ فترکت، فرشتوں نے بھی سلام بند کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو پہلے فرشتے سلام، کتنی یعنی اس بندے کی اللہ کے ہاں مقام اور عزت ہوگی کہ فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں۔ انہیں تکلیف ہو گئی بواسیر کی، فترکت، انہوں نے مسے کے اوپر گرم لوہا لگا دیا، داغنے کا معنی یہ۔ ثم ترکت الکیہ، میں نے پھر چھوڑ دیا، ابھی فرشتے ہی چلے گئے، میرے تو دوست ہی چلے گئے۔ فرمایا فعاد، فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ سبحان، یعنی اتنا نیک کہ فرشتے بندے کو سلام کریں دنیا میں، تو آخرت میں تو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو گئی، جنت میں فرشتے کہیں گے چلو انشاءاللہ اہل ایمان کا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1226۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من اکتوى او استرقى فقد بریء من التوکل بریء، جس نے دم کروایا یا داغا، حالانکہ ہم پچھلے سبق میں دم کروانا سنت ثابت کر چکے ہیں حدیث سے، تو وہ توکل سے محروم ہو گیا۔ یعنی پھر آہستہ آہستہ ذہن بنتا جاتا ہے شاہ صاحب کا دم بڑا چلتا ہے۔ ایک عورت سے میں نے خود سنا، اس نے کہا آپ کا دم بڑا چلتا ہے، بس یہ خرابی ہے۔ مجھے تعویذ باندھتے ہیں، تعویذ بڑا زبردست ہے، جب سے بند ہے نا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جو کمال ہے نا چوٹی کا اللہ پر بھروسہ، اس میں کمی آ جاتی، اس میں کمی آ جاتی، لیکن جائز کروا سکتے ہیں۔ امام احمد اس کو لے کر آئے ہیں 18,180۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا ساتھی بڑا بیمار ہے، کیا ہم اسے داغ دیں؟ وہ جو تکلیف کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا کیا اسے داغ دیں؟ آپ پھر خاموش رہے، پھر فرمایا اکووہ وردفوہ ردفا، اسے داغ دو لیکن گرم پتھر کے ساتھ اچھی طرح داغنا، اچھی طرح داغنا۔ یہ بھی امام احمد لے کر آئے ہیں 3701۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی رگ جب کٹ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل سے داغ دیا تھا، پھر وہ جگہ سوج گئی، آپ نے اسے دوبارہ اسے داغ دی۔ اس وقت طریقہ علاج ہی ایسا تھا، لیکن آج کل تو اللہ کا شکر، اللہ نے بہت عقل دے دی ہے۔ آخری بات
یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ فرمایا عمران رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 افراد میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں کون، صفات کیا ہیں؟ فرمایا ہم الذین لا یکتبون، ایسے لوگ ہیں جو داغنے سے علاج نہیں کرواتے، ولا یسترقون، راکی کے پاس نہیں جاتے، دم نہیں کرواتے۔ نمبر 3 وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان بڑا چوٹی کا تھا، بندے کو پین ہونا تو پھر بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کہتا ہے کوئی بھی لگا صحیح مجھے درد میرا ختم ہو، یہ علاج جائز ہے۔ لیکن ٹاپ کے جو چوٹی کے لوگ تھے، داغنے کا یہی علاج ہوتا تھا اس دور میں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کریں میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہی ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں، فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا تم سے۔ یہ بھی صحیح مسلم 2018۔ تو علاج کرانا سنت ہے، علاج کروائیے، ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، لیکن جن طریقوں میں شفا ہے وہ طریقے استعمال کیجئے سوائے داغنے کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔